اور انہی کی طرف سب کو لوٹ کر آنا ہے، اسی اللہ کی طرف، تو کیا پھر ایسے اللہ کے دین کو چھوڑ کر کس کا دین لینے پھر رہے ہو تم؟ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ اگرچہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے خود بخود، لیکن دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز کسی اور طرح سے پڑھنا چاہتے ہو کیا تم؟ جس طرح ہم نے کہا اس طرح نہیں پڑھنا چاہتے؟ روزہ کسی اور طرح رکھنا چاہتے ہو تم؟ جس طرح ہم نے کہا اس طرح نہیں رکھنا چاہتے؟ صرف اتنی بات نہیں، دین کے اندر جو سورہ شورى میں خاص طور پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ دین سے مطلب کیا ہے؟ حکم، قانون، شریعت، ضابطۂ حیات، دستور زندگی، سمجھ میں آیا؟ یہ سب کا سب دین ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے جو دستور حیات اور طریقہ زندگی مقرر کر دیا اور جن معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ دے دیا، ان معاملات میں تم اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر، اس کے حکم کو چھوڑ کر کس کا حکم دیکھنے چلے ہو؟ اور آج ہم میں سے کتنے لوگ یہی تو کام کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ایک معاملے میں اللہ کا حکم مان لیتے ہیں، دوسرے معاملے میں دوسرے کا مان لیتے ہیں، چاہے وہ یہود کا ہو، چاہے نصارہ کا ہو، چاہے کسی گورنمنٹ کا ہو، چاہے کسی کنٹری کا ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی لیڈر کا ہو، اور ہم اس کو کوئی غلط نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں جینا ہے تو یہ سارے کام کرنے ہی پڑیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، چند روزہ زندگی ہے، جہاں آخرت میں ہمیشہ جانا ہے، وہاں پوچھ ہوگی ہمارے حکم کے ہوتے ہوئے دوسرے کا حکم کیسے مانا تھا۔ ایک آدمی ایک حاکم کے ہوتے ہوئے دوسرا حاکم بنا کر اس کی بھی وفاداری کرے تو جو اصل حاکم ہے وہ کیسے اس کو گوارا کرے گا؟ آپ کہیں اس ملک کے 2 پریزیڈنٹ ہیں، کیا حشر ہوگا آپ کا؟ ایسا کہنے والے کا حشر کیا ہوگا؟ 2 پریزیڈنٹ مان رہے، آ جاؤ تمہارے واسطے جیل ہے بس۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اس کو گوارا کر لیں گے؟ اب وہ کہے کوئی شخص، ارے بھائی سنو تو صحیح، میں نے 2 ہی پریزیڈنٹ مانے ہیں، کون سا ظلم ڈھا دیا؟ میں باقی سارے قانون پر اس ملک کے چل رہا ہوں، تو میں کوئی وائلیشن تم میرے ریکارڈ میں نہیں دیکھو گے، بلکہ میں اوروں کی خدمت کرتے چلاتا ہوں۔ اگر میں نے 2 پریزیڈنٹ مان لیے تو کون سا ظلم کیا؟ نہیں، ساری اچھائیوں پہ پانی پھر جائے گا، اس لیے کہ تم نے بغاوت کی ہے اور تم نے کیسے 2 حاکم مان لیے۔ اس سے وہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جہنم میں کافر ہی کیوں جائے گا، سمجھ میں آیا؟ حالانکہ اس نے اچھے کام بھی تو کیے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ساری ہم یہ چیزوں کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن جب مسئلہ آخرت کا آتا ہے تو وہاں ہمارے عقل بالکل دوسرے فیصلے کرنے کھڑی ہو جاتی۔ تو دنیا میں 2 پریزیڈنٹ کسی کنٹری میں مان کے بتا دیجئے اور وہاں اپنے اعمال کا ریفرنس پیش کیجئے، ہمارے تو اعمال بڑے اچھے ہیں، کوئی نہیں مانے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، اسی لیے قرآن آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ والتین کے آخر میں کیا فرمایا؟ الیس اللہ بحکم الحاکمین، اللہ میاں سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں، کوئی اور بھی ہے اس سے اوپر یا اس کے مساوی؟ تو پھر اس کے حکم کو چھوڑ کر دوسروں کا حکم کیوں مانتے ہیں؟ تو دستور حیات جو ہے زندگی، یہ اللہ نے جو جس کا نقشہ متعین کر دیا اس کے مطابق زندگی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب نماز تو بے شک پڑھیں گے مگر بھائی دیکھو بزنس تو ہم اپنی مرضی کا کریں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز روزے تو رکھیں گے مگر شادی تو بھائی اپنے طریقے پر کریں گے، یہ نہیں ہوگا۔ دین جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا نام ہے۔ تو یہ ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر وہ کوئی اور چیز تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اسی اللہ کی فرما برداری کی ہے جو بھی آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے وہ خوش دلی کے ساتھ ہو یا اس نے اللہ کی طاقت کے سامنے مجبور ہو کر ہو، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ بس سورہ آل عمران آیت نمبر 84 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد
منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فيهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. पिछली आयत में फरमाया था कि अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़। ये अल्लाह के दीन को छोड़कर
کوئی اور دین تلاش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں. اسلمہ کا لفظ لائیں، چاہے اپنی رضا سے ہو یا مجبوری کے ساتھ ہو. معلوم ہوا کہ اسلام جس کا ترجمہ اطاعت ہے، یہ مذہب ایک زمانے کے انسانوں کا نہیں ہے، کسی خاص ایک زمانے کے، بلکہ نہ صرف انسانوں بلکہ پوری کائنات کا، یونیورس کا مذہب اسلام ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، چاہے وہ کیسی بھی چیز ہو، درخت ہوں، پرندے ہوں، جانور اور ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، سب کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام یونیورسل مذہب ہے. اس آیت سے بات معلوم ہے. ہاں البتہ عربی کے جاننے والوں کے لیے ایک اس میں اشکال ہو سکتا ہے، اس کو میں حل کر دوں. یہاں لفظ لائیں وَلَهُ أَسْلَمَ من کا لفظ جو انگلش میں جیسے دیٹ جو اسم موصولہ ہے، تو اس کے لیے عربی میں دو لفظ آتے ہیں. ایک تو آتا ہے من اور ایک ہے ماں. ماں جو ہے وہ تو جو عقل والی مخلوق نہیں ہے، ان سب کے لیے ماں، جاندار ہو کہ بے جان ہو، پتھر، درخت، پرندے، سب کے لیے. لیکن من جو ہے وہ عقل والے مخلوق کے لیے آتا ہے، جس میں انسان ہیں اور جنات ہیں. ان کے لیے من کا لفظ استعمال ہوگا. تو یہاں جب یونیورسل مذہب بتانا مقصود ہے اسلام کو، تو بظاہر یہاں آنا چاہیے تو لفظ ماں، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَلَهُ أَسْلَمَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. من کیوں لائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مخلوق دو ہی طرح کی ہیں، یا تو عقل والی یا بے عقل. یعنی ان میں عقل نہیں ہے، مطلب نہیں کہ وہ پاگل ہیں، بلکہ یہ کہ وہ سمجھنے اور سمجھانے کی جو صلاحیت ہے وہ ان میں نہیں. عقل والی اور بے عقل والی دو طرح کی مخلوق ہیں. فضیلت جو ہے وہ عقل والی کو ہوگی، بے عقل والی کو فضیلت نہیں ہے. تو فضیلت والے کا ذکر کریں گے، جن کی فضیلت نہیں وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے. اور یہی اگر نقطہ ذہن میں رہے تو وہ مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ جو قرآن شریف میں آیا ہے کئی جگہ کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے، ابلیس کو حکم تھا ہی نہیں. بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ میاں فرما رہے ہیں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا. تو جب فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس سجدہ کیوں کرے؟ اور جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو کہا جائے گا کہ اس کو تو حکم ہی نہیں ملا تھا. اس کا جواب یہ ہوگا کہ فرشتے اس وقت کی مخلوقات میں فرشتے سب سے افضل تھے. افضل کو حکم ملا تو مفضول جو ہیں ان کا حکم تبان ہو گیا، ان کے لیے حکم تبان ہو گیا. اسی واسطے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ حکم فرشتوں کے واسطے سے ساری مخلوقات کو تھا، اسی لیے سب نے سجدہ کیا. ہاں فرشتہ وہ جو اس میں ابلیس جو تھا وہ اس نے نہیں کیا، انکار کر دیا، اسی لیے اس کی پکڑ ہوئی. اگر حکم نہ ہوتا تو اس کی پکڑ ہی نہ ہوتی. لیکن صراحت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا. تو فضیلت کی وجہ سے ان کا ذکر ہے. جو فضیلت والے نہیں ہیں وہ خود بخود تبان اس میں آ جائیں گے. جیسے اس کی مثال ہے، مثلا ہم کہیں کہ بھائی بہت سارے مرد وہاں اکٹھے ہیں مسجد میں، وہاں بچے بھی ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھے گا میاں تم نے خالی مردوں کا ذکر کیا، بچے بھی تو تھے وہاں. وہاں کہا جائے گا بھائی بچے تابع ہیں ان مردوں کے، تو جب مردوں کا ذکر آ گیا خود بخود جتنے وہاں لوگ موجود ہیں سب کے سب شریک مانے جائیں گے. تو یہاں من اس لیے لائے کہ اصل قابل ذکر عقل والی مخلوقی ہے، ورنہ اس آیت سے سمجھانا یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ یونیورسل مذہب ہے
کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے۔ ہاں فرق ہے تو اس میں کہ اطاعت دو طرح کی ہے، ایک اطاعت جو ہے وہ اختیاری ہے اور ایک اطاعت اضطراری ہے، اس میں اختیار کو دخل نہیں۔ مثلا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی دو طرح کے قوتیں ہیں، ایک قوت ہے مثلا سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، یہ قوتیں ہیں، اور ایک قوت ہے ہمارے اندر چلنے کی، پھرنے کی، کسی چیز کو پکڑنے کی، ہاتھوں سے لکھنے کی وغیرہ وغیرہ، بولنے کی۔ آنکھ کھلی بھی ہو اور نہ دیکھیں اس پر قدرت نہیں ہے، جب آنکھ کھلی ہوگی تو چیز نظر آئے گی، کان اگر کھلے ہوئے ہیں تو آواز ضرور آئے گی، یہ ہو نہیں سکتا کان کھلے ہوئے اور آواز نہ آئے۔ تو یہ ہمارے بدن کا یہ عمل جو ہے یہ اس کو کہیں گے اضطراری، لیکن ہاتھ ہیں ہمارے، مگر مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو پکڑوں یا نہ پکڑوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ موجود ہے اور بغیر اختیار کے ہاتھ کسی چیز کو پکڑ لے۔ میرے پیر ہیں چلنے کے لیے، مگر مجھے اختیار ہے کہ میں چلوں کہ نہ چلوں۔ تو ہمارے خود جسم کے اندر دو طرح کی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں کہ ایک ہے عمل غیر اختیاری اور دوسرا عمل ہے اختیاری۔ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی یہ صورت رکھی گئی۔ بعض مخلوقات تو وہ ہیں بلکہ بہت کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کر دیا، اب وہ اطاعت ہی کیے چلے جا رہے ہیں، ان کے بس کا ہی نہیں ہے کہ وہ نافرمانی کریں۔ اسی لیے فرشتے جو ہیں وہ انہی مخلوق کے اندر ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو پیدا کر دیا، جو کام ان کے سپرد ہے اسی کے لیے ان کو پیدا کیا اور وہی کام کیے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کام ان سے ہو نہیں سکتا۔ جیسے کان سنے ہی گا، اس کے سوا اور کچھ نہیں کرے گا، یہ حالت فرشتوں کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا حکم ملتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہے صورت کہ اللہ نے جس کام کے لیے اس کو یہ بھی تو اطاعت ہی ہے کہ اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا، وہی کام کیا جا رہا ہے، اس کو بھی اطاعت کہیں گے، اور اسی کا نام پھر اسلام ہے۔ اطاعت اور اسلام دو الگ چیزیں نہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا کیا کہ اطاعت کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دے کر، وہ چاہے تو اطاعت کرے اور نہ چاہے تو نہ کرے، لیکن پیدا کیا اس واسطے کہ اطاعت کرنی ہے، ہاں اختیار دے دیا۔ پھر اس کے واسطے یہ انتظام بھی رکھا کہ اطاعت کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ اسی واسطے میں ایک اصول پہلے ابھی شروع میں بتلا چکا ہوں، ابھی اس آیت کے شروع میں جس کو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ عقل والی مخلوق جو ہے وہ فضیلت، اس کو افضل فضیلت ہوگی عقل جو جن کے پاس نہیں ان کے مقابلے میں۔ تو عقل جس کو دی جائے گی اس کا لازمہ اور اس کا جو ہے نتیجہ لازمی یہ ہوگا کہ اس کو اختیار ملنا چاہیے، ورنہ پھر عقل اور بے عقل میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تو اس کو اختیار بھی دیا ہے، کیونکہ عقل کا استعمال تو اختیاری کی صورت میں ہوگا، ورنہ پتھر میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں، پتھر کے اندر بھی عقل نہیں، اس کو بھی اختیار نہیں۔ انسان کے اندر عقل ہے، اس کو اختیار نہیں، تو کیا فائدہ ہوا عقل دینے کا؟ عقل دی تو اس کو اختیار دیا۔ اسی واسطے انسان ساری مخلوقات میں سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کو عقل دی گئی ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو اب اپنے اختیار کو اپنی عقل سے صحیح استعمال کرے گا تو اس کا درجہ اتنا اونچا ہوگا کہ ساری مخلوقات نیچے چلی جائیں گی، اور اگر اپنے اختیار کو اپنی عقل کے برخلاف اور تعلیمات خداوندی کے برخلاف اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے گا تو پھر اس کا درجہ اتنا نیچے ہوگا کہ ساری مخلوقات اوپر اور یہ سب سے نیچے۔ اسی حقیقت کو سورہ والتین میں بتلایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھے اندازے پر پیدا کیا۔ وہ اچھا اندازہ جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھی ہے اور باطن کے لحاظ سے بھی۔ ظاہر کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ ناک نقشہ اس کا بہت خوبصورت ہے، اس کا قد و قامت بہت اچھا ہے، ساری مخلوقات سارے جانور جو ہیں وہ یوں اپنے پیر ٹکائے ہوئے ہیں زمین پر اور ان کا منہ جو ہے وہ اوندھا ہے، انسان جو ہے وہ سیدھا ہے، ناک نقشہ بھی خوبصورت ہے۔ تو یہ تو ظاہری خوبی ہے، اور باطنی یہ ہے
کہ دوسری مخلوقات کو اللہ نے عقل نہیں دی اور اختیار نہیں دیا، انسان کو عقل بھی دی اور اختیار بھی دیا، یہ باطنی خوبی ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب اگر اس عقل کو اور اپنے اختیار کو جس انسان نے صحیح استعمال نہیں کیا، ہم اس کو نہایت گہرائیوں میں دھکیل دیتے ہیں، تو ساری مخلوقات سے نیچے ہی چلا جاتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لیا اور نیک عمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے اختیار کو صحیح استعمال کیا، تو پھر فلہم اجر غیر ممنون، ان کے واسطے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو یہ انسان جو ہے اس کو اللہ نے اختیار دیا تھا۔ مذہب تو اس کا بھی اسلام ہے، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر، اس لیے اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب ہے ہی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مذہب تو بس اسلام ہے۔ تو دو مذہب نہیں ہو سکتے کسی کے نزدیک پسندیدہ، اللہ کے نزدیک ایک ہی مذہب پسندیدہ ہے جس کو اسلام کہا گیا، اور وہ اسلام سب کے لیے۔ ہاں اب ایک فرق ضرور ہے کہ بھئی دوسری مخلوقات کو چونکہ اختیار نہیں دیا گیا، لہذا ان کے اسلام کو ان کا مذہب نہیں کہیں گے، ان کی عادت کہیں گے، ان کی فطرت کہیں گے، ان کا نیچر کہیں گے۔ انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے، اس کے واسطے اسلام مذہب بن جائے گا۔ مذہب کہتے ہیں وہ راستہ جس پر چلا جائے، ذہب یذہبو کے معنی چلنے کے آتے ہیں، وہ راستہ جس پر چلا جائے۔ اس کے لیے ایک راستہ بتایا گیا کہ تم اس راستے پر چلو، جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راستہ چلنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف رکھتے تھے، آپ کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، آپ نے زمین کے اوپر اس سے لائن کھینچی اور اس کے ساتھ کچھ اور ادھر بھی لائنیں کھینچی۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، ہم کو کیا معلوم یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سیدھی لائن جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا راستہ ہے، اور دوسرے جو ہیں اس سے نکل رہے ہیں یہ جو لائنیں ہیں یہ مختلف راستے ہیں جو منزل تک پہنچانے والے نہیں ہیں، صراط مستقیم نہیں ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ ہے، فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ مختلف راستوں پہ مت چلو ورنہ تم اپنی منزل کو چھوڑ دو گے، گم کر دو گے۔ یہ میرا راستہ ہے سیدھا جس پر چلنا ہے، یہی وہ اسلام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں جس کی دعا کی گئی تھی، تو حاصل یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ واحد مذہب ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے جس کو متعین کیا ہے انسانوں کے واسطے جب سے کہ انسان دنیا میں آیا، اور یہی وہ مذہب ہے، یہ وہی طریقہ ہے کہ جو ساری کائنات نے پورے یونیورس کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے۔ یہ اس آیت کا حاصل ہے۔ جب یہ بات آئی تو اب اس کے بعد یہ فرمانا، قل، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور جو کچھ ہمارے اوپر اتارا گیا اس پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور اسباط یعقوب یعنی جو اس کے اولاد ہیں، ان کے خاندان ہیں یعقوب علیہ السلام کے۔ اسباط سبط کی جمع ہے، سبط کہتے ہیں اولاد کی اولاد کو۔ تو یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے، جو 12 خاندان 12 بیٹوں سے جو بنے ہیں، ان کو اسباط اسی لیے کہتے ہیں۔ تو اسباط یعقوب پر جو کچھ اترا، وما اوتیا موسیٰ، خاص طور پر ان میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر اور جو نبی آ چکے ہیں ان پر جو کچھ ان کے رب کی طرف سے اترا ہے، ہم ان سب پر ایمان لائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اسلام ہے۔ تو جب کوئی مسلمان ہوگا تو اس کے اسلام کے معنی یہ ہیں کہ اس کا وہ مذہب ہے جو سارے انبیاء کا مذہب ہے، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ فرق ہے تو جزئیات کا ہے، تفصیلات کا ہے، لیکن اصولی طور پر، بنیادی طور پر بیسیکلی وہ مذہب اسلام ہے جو سارے انبیاء پر۔ اس لیے یہی مسلمان ہونے کے معنی۔ آگے آتا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، کیونکہ رسالت جو ہے اس لحاظ سے تو ہر رسول ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کی رسالت جو ہے وہ رسول ہونا ان کا مختلف ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ رسالت کے لحاظ سے آدم میں اور ابراہیم میں کوئی فرق نہیں علیہ السلام،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں بحیثیت رسول ہونے کے. ہاں فرق اگر ہے تو فضیلت کے اعتبار سے، کوئی کسی کا درجہ اونچا ہے، کسی کا درجہ جو ہے اس کے مقابلے میں گویا اتنا اونچا نہیں. اسی لیے تیسرے سپارے میں آپ پڑھ چکے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ پیغمبروں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو فضیلت میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن مطلق رسالت میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں، یہاں تفریق نہیں کرتے. اس کے معنی یہ ہو گئے کہ کوئی شخص کہے کہ میں 1,24,000 رسولوں کو مانتا ہوں سوائے ایک کے. ہم داؤد کو نہیں مانتے مثلا، کوئی کہنے لگے نہیں، یہ اسلام نہیں، کیونکہ ایک کا انکار سے پوری جماعت کا انکار ہو جائے گا. جس اللہ نے رسول بنا کر بھیجا وہ اس کو بھی رسول بنایا تھا اس نے. جب اس کے بھیجے ہوئے ایک رسول کو انکار کر رہے ہو تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ تم نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا، تم رسول کسی کو بناؤ گے، اللہ کے بنانے سے نہیں بنتا. تو سارے رسولوں کا انکار مانا جائے گا. اس واسطے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم بھی اسی اللہ کے فرما بردار ہیں. تو اسی اسلام کا یہ اعلان ہم کو بھی کرنا ہے جو اسلام کے یونیورسل ہے، تمام انبیاء کا مذہب ہے، کائنات کی ہر چیز کے لیے راستہ وہی ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جب ظاہر ہے کہ اللہ کا پسندیدہ صرف ایک ہی طریقہ اور ایک ہی مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، تو پھر دوسرا مذہب اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر جس شخص نے کوئی اور دین اختیار کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جہاں اصل مذہب کی قیمت ادا ہونی ہے جب وہ وہاں پہنچے گا آخرت میں، ظاہر ہے کہ جب وہ ہے ہی نہیں کچھ ہاتھ میں پیش کرنے کے واسطے تو نقصان میں رہے گا نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ایمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات. کیسے ہدایت دے اللہ ایسی قوم کو کہ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور انہوں نے حالانکہ انہوں نے مشاہدہ کر لیا کہ رسول حق ہیں اور یہ رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی لا چکے ہیں. اس میں بعض مفسرین نے ذرا بحث کی ہے اس آیت میں کہ بعد ایمانہم اس سے مراد کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. تو بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں مسلمان ہوئے، ایسی روایتوں میں ملتا بھی ہے کہ مسلمان ہوئے اور بعد میں وہ مرتد ہو گئے، یہ ان کا تذکرہ ہے جس کو منافقین بھی کہتے ہیں. بعض نے کہا نہیں اس سے مراد منافقین ہے، بعض تو مرتد ہیں کہ صحیح مسلمان ہوئے تھے لیکن پھر اس کے بعد وہ پلٹ گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، اگرچہ وہ ایک آدھی واقعہ ہے. بعض نے کہا مراد اس سے منافقین ہیں کہ منافقین نے اعلان کی تو یہ کیا کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اندر سے مسلمان نہ ہوئے تھے. ان کے ظاہری اعلان کو بھی جیسے مسلمانوں نے ان کو مومن سمجھا، اللہ میاں نے بھی فرمایا کہ یہ ایمان تو لے آئے اگرچہ ظاہر ہے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا. کیسے کفر کر رہے ہیں؟ لیکن حقیقت یہ ہے جو بعض مفسرین کہتے ہیں اسی کو میں اختیار کرتا ہوں کہ یہاں اس کفر اس ایمان سے مراد اصطلاحی ایمان نہیں ہے بلکہ یہاں اس سے لغوی ایمان مراد ہے، یعنی حق کو مان لینا. تو اس لحاظ سے جیسے اسلام یونیورسل ہوگا ایمان بھی یونیورسل ہوگا، یعنی اللہ کو مان لینا. تو غیب کی باتوں کو ماننا جو ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ ایمان بھی سب کا مذہب بن جائے گا، سب کا عقیدہ بن جائے گا. تو اگر اس لیے کہ کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جس کے اندر عقیدہ جو نہ ہو، عقیدہ جو ہے وہ بھی سب کا ایک ہی ہوگا جیسے اسلام اور مذہب سب کا ایک ہے. تو اس واسطے ایمان بھی سب کا ایک ہوگا اور وہ اللہ کو ماننا. تو یہ لغوی لحاظ سے کفار جنہوں نے اس بات کو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اللہ کو تو وہ پہلے سے مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور نشانیوں کو دیکھ کر معجزات کو دیکھ کر انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ پیغمبر ہیں. اس کو لغوی ایمان کہیں گے. اصطلاحی ایمان یہ کہ وہ ڈکلیئر کر دیں، اعلان کر دیں کہ مومن ہیں. اسی واسطے ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف جو ہے
وہ اس میں ائمہ میں اسی لیے اختلاف ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ایمان ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، یہ ہے. اور امام ابو حنیفہ اصل میں ماتریدیہ جو ہے علم کلام علم عقائد کے ایک مستقل علماء، ماتریدیہ ایک مسلک ہے، یہ دراصل ان کے ماننے والے ہیں. یوں کہیے کہ اگرچہ وہ بعد میں ہوئے لیکن ان کی رائے ایک ہے. شوافع جو ہیں وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، علم کلام کے اندر اور عقائد کے مسئلے میں اشاعرہ کہلاتے ہیں. شوافع اور صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ ایمان ہے تصدیق بالقلب کا نام، صرف دل سے مان لینا، یہ ہے ایمان. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، یہ دونوں ہے ایمان، ورنہ دل کو کون جھانک کے دیکھے گا، آخرت میں پتہ چلے گا. زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کا مومن ہونا معلوم نہیں ہوگا. محدثین جیسے امام بخاری اور امام مسلم اور دوسرے حضرات، ان کی رائے یہ ہے کہ ایمان ہے تصدیق بالقلب، دل سے ماننا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، والعمل بالارکان، اور ہاتھ پاؤں سے عمل کرنا. ان کے نزدیک جو ہے عمل بھی ایمان کا حصہ ہے. اسی واسطے اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا بغیر عذر کے تو ان کے یہاں کافر ہے. اور وہ جو حدیث ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو بالارادہ چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. وہ اس حدیث کو اپنے ظاہری معنی میں لیتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کا مسلک بھی ہے، وہ ظاہری معنی، وہ کہتے کافر ہو گیا جس نے نماز چھوڑ دی. تو اس کے لیے ان کے پاس کئی قرآن شریف کی آیتیں ہیں، کئی روایتیں ہیں، اور اسی واسطے وہ کہتے ہیں کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. کہ اگر عمل کسی کے پرفیکٹ ہیں تو ایمان اس کا مکمل ہے، سمجھ میں آیا، بڑھا ہوا ہے اس کا ایمان ہے. اور جس کے اعمال میں کمی ہے اس کا ایمان جو ہے وہ بھی کم ہو گیا، گھٹ گیا، ناقص ہو گیا. یہ ان کا کہنا ہے. حنفیہ کہتے ہیں ایمان کی ذات نہیں گھٹتی بڑھتی، اس کی کیفیتوں کے اندر فرق آتا ہے، طاقت اور قوت میں فرق آتا ہے. ایک کا ایمان کمزور ہے، دوسرے کا ایمان جو ہے وہ قوی ہے. لیکن جہاں تک ایمان کی ذات کا تعلق ہے وہ نہ کم ہوتی نہ زیادہ ہوتی، جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس لحاظ سے بہت گہری ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ بھئی گھٹنا اور بڑھنا جو ہے اس میں اور کمزوری اور قوت میں فرق ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لکڑی کا تختہ، یہ کمزور ہے، یہ مضبوط ہے، اس سے اس کے سائز میں فرق نہیں آئے گا، سائز یہی رہے گا. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تختہ کم ہے یا زیادہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے سائز میں فرق آ رہا ہے. زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سائز بڑھ گیا. اور جب کم ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سائز اس کا کم ہے. جب ایک تختہ ہے ایک متعین سائز کا، جب ہم کہہ دیں کہ یہ تختہ کم ہو گیا، اس کے معنی یہ ہوگا کہ اس جگہ پر یہ تختہ نہیں ہے جہاں کمی آئی ہے. تو وہاں پر کیا ہے؟ دنیا میں دو ہی چیزیں، یا ایمان ہے یا کفر ہے. جب ایمان جہاں سے کم ہو گیا وہاں کفر آ گیا. کیا ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی ایک وقت میں کافر بھی ہے ایک وقت مومن بھی ہے؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا. یہ وہ کافر ہے یا وہ مومن ہے، لیکن مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو یہ نہیں کہا جا سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس پر ہے. وہ کہتے ہیں کہ مومن ہے، کافر ہے تو کافر ہے، بیچ میں کہاں سے راستہ نکالو گے تم کہ مومن بھی ہو اور کافر بھی ہو. ہاں یہ کہا جائے گا کہ ایک مومن قوی ہے اپنے ایمان کی قوت کے ساتھ، ایک مومن ضعیف ہے اپنے ایمان کے ضعف اور کمزوری کے ساتھ. تو ابوبکر صدیق اسی واسطے بعض علماء نے بات تو بڑی سمجھانے کے لیے کہی ہے، مگر تعبیرات کو نہیں سمجھتے تو لوگ گھپلا کر جاتے ہیں. اسی لیے بعض علماء کا جو حنفی ہوں کہتے ہیں کہ ابوبکر کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں نفس ایمان کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں. ہاں قوت اور کمزوری کے لحاظ سے فرق ہوگا. ان کا ایمان اقوا ہے، نہایت طاقتور ہے، ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، یہ تو کہیں گے. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایمان کی ذات جو ہے اس میں فرق آ رہا ہے کم اور زیادہ. یہ ہے تقریر ہے اس بارے میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ جہاں تک اس ایمان کا تعلق ہے بعد ایمانیم، یہ لغوی ایمان ہے کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ان کے اندر وہ علامتیں موجود ہیں، پھر کیوں نہیں آخر انہوں نے زبان سے اقرار کیا. تو زبان سے اقرار نہ کرنا یہ لغوی تو ایمان ہے، اصطلاحی ایمان نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، حالانکہ انہوں نے مشاہدہ کر لیا تھا کہ رسول حق ہیں
اور ان کے پاس وہ کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ جو ہے وہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. جو خود ہی اس راستے پر نہیں چلنا چاہتا تو اللہ کو کیا پڑی؟ کوئی اللہ میاں کا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ بغیر خواہش کے بھی لوگوں کو ہدایت دے؟ اس لیے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہاں کافروں کو اور ایسے نہ ماننے والوں کو ظالم اس لیے کہا کہ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ حق کو پہچاننے کے بعد حق کا اقرار نہیں کر رہا، یہ تو ظلم ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت، چاہے لعنت بھیجو یا نہ بھیجو مگر وہ مستحق لعنت ہیں سب کی طرف سے. خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لعنت کے معنی آتے ہیں رحمت سے دوری، یہ ہے لعنت کے معنی. اسی واسطے منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی کسی انسان کو متعین طور پر یہ کہے کہ فلاں آدمی پر لعنت، تمہارے اوپر لعنت، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم کو کیا معلوم ہے کہ جب تک یہ جی رہا ہے ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ یہ توبہ کر لے، اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے. ہم کون ہیں یہ کہنے والے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور؟ تو لعنت بھیجنے سے اسی لیے منع کیا. مگر اللہ فرما دے تو اللہ کو تو علم غیب ہے، وہ تو فرما سکتے ہیں کہ فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. پھر یہ کہ یہاں متعین کسی فرد کو نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا جو اس طریقے پر چلنے والے ہیں ان پر لعنت. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کافروں پہ لعنت، مشرکین پہ لعنت، شیاطین پہ لعنت، وہ ہم کہہ سکتے ہیں. متعین طور پر کسی فرد کو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ فلانا آدمی جو ہے اس پر لعنت، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے. یہ ہے ایک طرف تو کہا جا رہا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا وہ تو اس کے بعد کہہ دیں گے بس اب ہمارے اوپر ہمیشہ کے واسطے لعنت آ چکی ہے، ہمارے لیے تو دروازہ بند ہو چکا، چلو بھائی چلو. لیکن آگے بتا دیا گیا کہ دروازہ بند نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کی لعنت اس صورت میں ہے جبکہ تم اسی راستے پر چلتے رہو. لیکن اگر تم اس راستے کو چھوڑ دو ابھی بھی اس کی گنجائش ہے. اس لیے کہا الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں من بعد ذلک، یہ سارا ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد، واصلحوا، اور پھر اپنے طریقے کی اصلاح بھی کر لیں. یعنی خالی زبان سے کہتے ہیں اللہ میری توبہ اور کام وہی کرتے رہیں، اس کا نام توبہ تھوڑی ہے. اس لیے واصلحوا لگایا اس کے ساتھ، توبہ کی حقیقت اس سے معلوم ہو گئی. توبہ خالی زبان سے توبہ کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ توبہ نام اس کا ہے کہ جو کر چکا ہے اس پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد ہو اور اسی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے جو کام ہو چکا، اس کا نام ہے توبہ. واصلحوا اس لیے کہا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو توبہ کر لیں وہ حرکتیں کرنے کے بعد اور اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، سو اللہ تو بڑی مغفرت فرمانے والے اور بڑے مہربان ہیں ہی، اس لیے وہ ضرور مغفرت فرمائیں گے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی دیکھ لینے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کے کفر میں زیادتی ہوتی چلی گئی. یہ کفر میں زیادتی کے معنی کیا ہوئے کہ انہوں نے وہ کام ہی برابر کرتے رہے جو کافروں کے کام ہیں، مسلمانوں کے مقابلہ کرنا، اسلام کو نقصان پہنچانا، پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچانا، یہ کام جو ہے وہ کفر کی زیادتی کا سبب ہیں. لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک کافر تو وہ ہے کہ جو مان نہیں رہا حق کو، اور ایک کافر وہ ہے کہ جو مقابلے پر ہے جانتے بوجھتے اسلام کے. تو اب ظاہر ہے کہ ان کی توبہ جو ہے خالی توبہ کر کے لیں، ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمائیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ لوگ ہمیشہ وہ ہیں کہ جو راستہ بھٹک چکے ہیں، بھٹکے ہوئے رہیں گے. ان الذین کفروا لن تقبل توبتهم میں ایک اشکال ہوگا، میں اس کا بھی جواب دے دوں. ایک تو وہاں کہا گیا کہ الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ توبہ کر لیں. یہاں کہا جا رہا ہے لن تقبل توبتهم، تو دونوں میں تضاد ہے. تضاد نہیں ہے بلکہ یہ کہ بتانا یہ ہے کہ ان کی حرکتیں وہ ہیں کہ اب ان کو توبہ کی توفیق ہی بھی نہیں ہوگی.
جب توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی توبہ قبول ہی نہیں، یعنی توبہ مانگیں گے ہی نہیں اس طرح سے جا کر، یہ مانا ہوں گے اس کے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں ان کی موت آئی کہ وہ کافر ہیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان لوگوں میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں۔ ظاہر کس کے پاس ہے زمین بھر سونا؟ لیکن یہ بفرض والمحال جس کو کہا کرتے ہیں کہ بھئی اگر تم ساری دنیا میں لا کے رکھ دو میں تو یہ بات ماننے والا نہیں، حالانکہ یہ بات سبھی کو پتا ہے ساری دنیا کون لا کے رکھے گا، لیکن ایک بطور فرض محال کے کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی ہو جائے جو نہیں ہو سکتا تب بھی ان کی معافی نہیں ہوگی۔ تو جو اگر زمین بھر سونا بھی وہ لائیں تو فدیے میں ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آخرت میں وہ فدیہ دینا چاہیں زمین بھر سونا بھی وہاں قبول نہیں ہوگا۔ آپ دنیا میں کرو کام جو کرنے کا ہے، یہاں کا خرچ کرنا جو ہے اس کی قیمت ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہاں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، حاصل نہ کرو گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں میں سے کہ جن کو تم پسند کرتے ہو۔ آیت گزر چکی سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو تم جو تم کماتے ہو، من طیبات ان میں سے پاکیزہ اچھی چیزوں کو خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور ہم نے جو کچھ زمین میں سے تمہارے لیے نکالا ہے، کھیتیاں ہیں، اسی طرح سے منرل ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو کچھ ہم نے نکالی ہیں ان میں سے جو صاف ستھری چیزیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، گندی چیزیں ملا کے مت اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، کہ اگر تم کو کوئی خود ہوا اس طرح کی چیز دینا چاہے تو تم پسند نہ کرو اپنے لیے لینا، اور اس اللہ کے نام پہ اس کو خرچ کرنے جا رہے ہو، کیوں اللہ میاں کو کیوں دے رہے ہو؟ تو وہاں بھی اس بات کو کہا گیا تھا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر، ہرگز تم بھلائی کو نہیں حاصل کرو گے یہاں تک کہ تم خرچ کر دو ان چیزوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل الایمان نہیں ہوگا کہ جو دوسرے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ جب اپنے جیسے انسانوں کے واسطے اس کی ہدایت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے کہ جو بات تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں بھی تو وہ چیز دینی چاہیے، اللہ کے لیے بھی تو وہ چیز نکالنی چاہیے جو ہم کو پسند ہے، ناپسند اللہ کے نام پہ اور جو پسند ہے وہ ہمارے نام پہ۔ اسی کو قرآن شریف میں ایک دوسرے مضمون میں کہا گیا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کے خود کی حالت یہ ہے کہ اپنے لیے تو یہ بیٹیاں ہونا پسند نہیں کرتے، کہ جب ان کو کہا جائے بیٹی پیدا ہو گئی جناب کے یہاں تو ان کے چہروں پر جو ہے سیاہیاں دوڑ جائیں غم کی وجہ سے، مگر اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ میاں کی بیٹیاں تجویز کر رکھی ہیں اور اپنے واسطے بیٹے چاہتے ہیں، یہ کیا ظلم ہے؟ اول تو اللہ کی اولاد نہیں، تو اولاد نہیں اور اولاد بھی تجویز کی تو وہ کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تم کو پسند ہے۔ مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یہ مت سمجھنا کہ اللہ میاں کو کہاں سے پتہ چلے گا، تم بھری کائنات میں، فرماتے ہیں اللہ اس کو جاننے والے ہیں، تو اس واسطے وہ قدردانی ہوگی، اس کا اجر ملے گا، اس کی جزا ملے گی۔ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ اچھا وما تنفقوا کے اندر عام رکھیں گے اس کو، وما تنفقوا من شیء، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے، نہ صرف یہ کہ کیا خرچ کیا جا رہا ہے وہ معلوم ہے، بلکہ یہ کہ کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے نیت اور جذبہ کیا ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔
بلکہ بعض دفعہ حقیقت یہ کہ انسان خود خرچ کرنے والا، خود عمل کرنے والا، اس کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ میرا اخلاص کس درجے کا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بات اس کا علم ہے. اسی لیے خوب سمجھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا صدقہ اپنی زندگی میں کیا ہے، امت میں سے کوئی شخص مقدار میں اس سے زیادہ صدقہ کر دے. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے $1 بلین کے برابر صدقہ کیا تھا، یہ نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے کوئی شخص $1 بلین صدقہ کر دے. تو مقدار عمل کی کیا ہے؟ نبی کے عمل سے بڑھ گئی ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی نے جو صدقہ دیا ہے اس کا اجر جو ہے وہ گھٹ جائے امت کے صدقے کے مقابلے میں، یہ نہیں ہوگا. فرق کیا ہے؟ فرق ہے اخلاص کا. نبی کے عمل میں جو اخلاص ہے، امت کے افراد جو ہیں ان کے عمل میں وہ اخلاص نہیں ہوگا. سمجھا؟ اخلاص میں فرق آ رہا ہے، اور اللہ کو اخلاص بھی معلوم ہے کس کا اخلاص کس درجے کا ہے. اسی واسطے اس کا اجر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق دیں گے. آپ نے یہ آیت سورہ بقرہ میں پڑھ لی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک کسان گیہوں کا دانہ